الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انفق يا ابن آدم انفق عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بات انسانیت پر بہت اچھی طرح سے واضح اور روشن ہے کہ سارے جہان کا پالنہار، خالق، مالک، رب، پروردگار اور معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب اللہ کے بندے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں یا ایمان نہ رکھتے ہوں، پوری دنیا کے انسان وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس حیثیت سے اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہے۔ اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر انسانوں میں فرق نہ کرنے کا جو نظریہ پیش کیا ہے، وہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس سے کسی صاحب عقل کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جن بنیادی نظریات کو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان اور انسان میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے، اور انہی دونوں کے ذریعے انسانیت کی نسل پھیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کے فرزند ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دنیا میں انسان اور انسان ہونے کے ناطے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری دنیا کے انسان برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، نہ زبان اور لسان کی بنیاد پر کوئی تفریق ہے، نہ تہذیب اور تمدن کی بنیاد پر کوئی تفریق ہے، لہذا نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی تفوق اور برتری حاصل ہے، نہ کالے کو کسی گورے پر تفوق و برتری حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر تفوق و برتری حاصل ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر تفوق و برتری حاصل ہے۔ البتہ آخرت کے اعتبار سے کل روز جزا میں، میدان قیامت میں، اللہ تبارک و تعالی دونوں میں فرق اور امتیاز پیدا کرے گا، اور اس کی بنیاد تقوی ہوگی۔ اللہ تعالی نے تقوی کو معیار قرار دیا ہے آخرت میں نجات کے لیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔
سارے انسان برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ انسانوں کی جو ضروریات ہیں دنیاوی، ان ضروریات کے اعتبار سے بھی جو ناگزیر ضرورتیں ہیں وہ بھی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور یکساں طور پہ لگی ہوئی ہیں۔ کھانے پینے کی ضرورت تمام انسانوں کے ساتھ لگی ہے، معاملات اور تجارت کی ضرورت تمام انسانوں کے ساتھ لگی ہے، شادی بیاہ کے تقاضے انسانوں سے وابستہ ہیں، خاندان کا تصور تمام انسانوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ان دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کی تکمیل کے وسائل اسباب کو حاصل کرنا، جمع کرنا، فراہم کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کی حکمت ہے، جس کو بہتر خدا ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا، دولت مند بنایا، اور کچھ لوگوں کو دولت سے محروم رکھا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں انسانوں کے بیچ دنیا میں یہ فرق ضرور پایا جاتا ہے کہ کوئی مالدار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی صاحب ثروت ہے تو کوئی غریب ہے، محتاج ہے، درمادہ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو بآسانی پورا کر لیتا ہے، دنیا میں درکار راحتوں اور آسائشوں کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ فراہم کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو دولت سے محروم ہے، جو سرمایے سے محروم ہے، جس کو اپنی غربت کا شکوہ ہے، جو مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس شخص کے لیے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان لوگوں کو خاص طور پر جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے راغب کیا ہے اس بات کی طرف کہ وہ توجہ دے اپنے غریب بھائیوں کی طرف، اپنے مجبور بھائیوں کی طرف، اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا کرے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انفق یا ابن آدم، کہ آدم کے فرزند میرے ان بندوں پر خرچ کرو جو مجبور ہیں، جو محتاج ہیں اور لاچار ہیں۔ انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا اور میں اپنے خزانے کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو جو کچھ میں نے مال و متاع تمہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جہاں لا بیع فیہ، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت کارگر ہوگی اس شخص کے حق میں جس کے لیے سزا کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع سوء المیتہ یا میتۃ السوء، فرمایا کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء، کہ یہ صدقہ دنیا میں بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الید العلیٰ ہی المنفقہ، کہ اوپر کے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ ہے جو خرچ کرتا ہے، جو دوسروں کو دیتا ہے، والسفلیٰ ہی السائلہ، اور نیچے کے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ ہے جو سوال کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
کی ابتدائی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی انداز سے پروان چڑھایا تھا کہ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس وقت آئے جب آپ پر جبریل امین پہلی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہی تھی اور جو اوصاف آپ کے بارے میں ذکر کیے تھے، ان میں وہ فرماتی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف، کہ رب تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو جو نادار ہیں تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا عمل بھی آپ کے فرمان کے مطابق تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی زندگی کا ہر ورق اس بات پر شاہد نظر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر دوسرے غریب بھائیوں کی زندگی کو اور ان کی ذات کو ترجیح دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ ورق الٹ کر دیکھیے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو بیماری کے ایام میں آپ مقروض تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذرا کو یہودیوں کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا اور اسی سے آپ کی ازواج کا نفقے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جلانے کے لیے اس وقت چراغ میں تیل نہیں تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی رشتہ دار سے اس کا انتظام کروایا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر اس حال میں محمد انتقال کر جائے تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس وحد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں اس میں سے کوئی چیز نہ بچاؤں 3 دن گزرنے کے دوران، اور اگر کچھ میں بچا لوں اور کچھ رکھ لوں تو میں محض اس لیے رکھ لوں کہ میں کوئی قرض ادا کر دوں۔ اسی تربیت کے نظام کا اثر تھا کہ آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان کا بھی مزاج انفاق کا بن گیا تھا، اور آپ نے قصداً یہ مزاج صحابہ میں منتقل کیا تھا۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب مکہ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے وہ مسلمان جو اسلام کی دولت سے پہلے ہی سرفراز ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنی دولت کو تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو مدنی تھے، جو انصاری تھے، جن کے نکاح میں 1 سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میری 2 بیویوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے شادی کر لیں۔ کسی نے اپنے باغات میں تقسیم کی اور انہوں نے باغ کا ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 400 دینار ایک تھیلی میں رکھا اور ایک بچے کے حوالے سے پیش کرنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہہ دیا اس بچے سے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ رقم پیش کر دینا اور یہ کہنا کہ امیر المومنین نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لیں، اور پھر وہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بچہ لے کر گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ تھیلی جو
400 دینار سے بھری ہوئی تھی، پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنی باندی کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ فلاں کے گھر میں اس میں سے 7 دینار، فلاں کے گھر میں 5 دینار، اس طرح سے تقسیم کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ساری تھیلی خالی کر دی اور اپنے پڑوسیوں میں، مجبوروں میں، محتاجوں میں تقسیم کروا دیا، اور ایک پائی بھی اس میں سے نہیں بچی۔ اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری تھیلی تیار کی اور اس میں 400 دینار درہم 400 دینار رکھیں، اور پھر ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دو، اور یہ کہنا کہ امیر المومنین نے آپ کی خدمت میں اسے پیش کیا ہے، آپ اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہیں ٹھہرنا، تھوڑی دیر انتظار کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس دینار کے ساتھ۔ چنانچہ قاصد وہاں ٹھہرا رہا اور اس نے یہ دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی بچی کو بلایا اور بلا کر کے اس کو پڑوسیوں میں تقسیم کروا دیا۔ اخیر میں چند دینار رہ گئے تو بیوی نے پردے سے جھانکا اور یہ کہا کہ معاذ بن جبل، کچھ ہمارے لیے بھی رکھو، خدا کی قسم ہم بھی مسکین ہیں۔ تو اس وقت حضرت معاذ بن جبل نے دیکھا تو اس میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے۔ وہ 2 دینار انہوں نے اٹھائے اور اپنی بیوی کی طرف پھینک دیا۔ تو ہماری اسلامی تاریخ کا اولین دور، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان سے یہ درس ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو یہ عمومی مزاج تھا یہ اپنے صحابہ میں منتقل کیا کہ انفاق کا جذبہ پیدا ہو مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے تو ان کے وہ بھائی اور پڑوسی جو محروم کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی حکمت کی بنیاد پر وہ ان کا خیال رکھیں اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے اندر یہ مزاج پیدا ہوا، اور اسی لیے آنے والی نسلوں میں بھی ہمیں ایسی بہت سی نظیریں ملتی ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے ایثار سے کام لیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے جس کو تم ترجیح دیتے ہو، اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس امت کے ان افراد نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، عمل کی دولت سے نوازا تھا، اخلاص کی دولت سے نوازا تھا، انہوں نے بے نظیر خدمات پیش کی، بے مثال خدمات پیش کی، اور ہماری تاریخی کتابوں میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کے ساتھ جو صورتحال پیش آ رہی ہے کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی چراغ نہیں جلتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، صحابہ کی سنت پر عمل کریں، قرآن اور حدیث کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ اس وقت رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے گزر رہا ہے، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان عمل کی طرف مائل ہے، عبادت کی طرف مائل ہے، چنانچہ عبادت کا ایک ذریعہ خیر خیرات اور صدقات بھی ہے۔ مسلمان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلمان اس مبارک مہینے کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اسی کوشش کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ صدقات اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ زکوٰۃ جس کی ادائیگی کا اہتمام مسلمان اس مہینے میں کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ اس مہینے کا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو ہر صاحب نصاب پر اس وقت واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ جس وقت وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب 1 سال گزر جاتا ہے۔ لیکن
رمضان کے مہینے کا ایک عمل ایسا ہے جو رمضان کے مہینے سے متعلق ہے، اس کو کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر۔ رمضان کے روزے مسلمان رکھتے ہیں، روزوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے ذریعے مسلمان اپنے روزوں کی کوتاہیوں کو دور کر لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسکینوں کی اعانت ہو جاتی ہے، مسکینوں کا تعاون ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ مدینے میں آپ نے منادی کروائی اور گلی کوچوں کے اندر یہ اعلان کروایا کہ تمام مسلمانوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قد افلح من تزکا کے اندر جو تزکا کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد صدقۃ الفطر ہی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، اسی طرح سے صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے سلسلے میں کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے یا اسی طرح سے کوئی حدیث متواتر نہیں ہے، اس لیے صدقۃ الفطر مسلمانوں پر فرض نہیں ہے لیکن واجب ضرور ہے۔ بہرکیف صدقۃ الفطر کو ادا کرنا تمام فقہا کے نزدیک ضروری ہے، چاہے وہ اس کو فرض قرار دیں اصطلاحاً یا واجب قرار دیتے ہوں۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، عید الفطر کے دن ان پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہوں اور پھر نصاب پر 1 سال بھی گزرا ہوا ہو۔ اگر کوئی شخص اس دن صبح صادق کے بعد بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بچہ جو اس دن پیدا ہوتا ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے جو نابالغ ہیں، باپ پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ بیوی خود اپنے مال سے صدقۃ الفطر ادا کرے گی، لیکن اگر بیوی کا نان و نفقہ شوہر ہی ادا کرتا ہے اور دونوں کی ملکیت میں کوئی امتیاز اور تفریق نہیں ہے، ایک دوسرے کی ملکیت کا ایک دوسرے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر مناسب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر مرد ہی ادا کر دے۔ یہ صدقۃ الفطر اگر عید الفطر سے پہلے رمضان کے مہینے میں شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں ادا کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ غریبوں تک صدقۃ الفطر پہنچ سکے، اور پھر وہ لوگ جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے اپنی کسی مالی مجبوری کی وجہ سے، ان کو موقع مل سکے کہ وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں، زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ رمضان سے پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، تاکہ تمام فقہا کے نزدیک بالاتفاق صدقۃ الفطر ادا ہو سکے۔ صدقۃ الفطر اگر کسی نے ادا نہیں کیا اور عید الفطر ادا کر دی گئی تو اس کے بعد بھی اس کے ذمے سے صدقۃ الفطر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس کے ذمے میں اس کا وجوب باقی رہتا ہے، اور ضروری ہوگا اس شخص کے لیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر ایک طرح سے عبادت ہے اور دوسری طرف سے اس میں مسکینوں کا تعاون ہے۔ یہ بات ہمیں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ مسلمان جب عید کے دن نکلتا ہے تو وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر نکلتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو غریب اور محتاج ہیں، جو مجبور اور لاچار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے، اس شرم کی وجہ سے کہ ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اس شرم کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کا انتظام نہیں کیا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں ہماری اور آپ کی اور مسلم برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا اہتمام کریں اور پابندی کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کریں، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے مالدار صاحب نصاب مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔
صدقۃ الفطر کی ادائیگی گیہوں سے بھی کی جا سکتی ہے، جو سے بھی کی جا سکتی ہے، کشمش سے بھی کی جا سکتی ہے، چھوارے سے بھی کی جا سکتی ہے، کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے دیار میں عام طور پر گیہوں کا چلن ہے، جو کا چلن ہے، تو مسلمان ہمارے دیار میں ہندوستان جیسے ملک کے اندر گیہوں سے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گیہوں سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو احتیاطاً نصف سا کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں ادا کریں، یا ہو سکے تو اس کی قیمت ادا کریں۔ بہتر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گیہوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ پیسوں کے ذریعے اس کا تبادلہ کرتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ لوگ پیسے ادا کر دیں۔ اور اگر کوئی گھر ایسا ہے جس کو غلے کی اور اجناس کی ضرورت ہے تو وہاں صدقۃ الفطر میں ہم گیہوں بھی دے سکتے ہیں۔ جو ہم میں سے مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کشمش، چھوارے اور دوسری چیزوں کے ذریعے نصاب کی تکمیل کرتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کریں، اس کی قیمت کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں، اس لیے کہ وہ چیزیں ہمارے ہاں مہنگی سمجھی جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کا جو نصاب بنتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، اور اس میں غربا کا، فقراء کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ معمولی درجے کے ہیں، درمیانی درجے کے ہیں، انہیں چاہیے کہ کم سے کم 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے صدقۃ الفطر ادا کریں اپنی طرف سے۔ اپنے گھر میں بچے موجود ہیں ان کی طرف سے، ماں باپ اگر موجود ہوں ان کی پرورش میں ہوں، ان کی دیکھ ریکھ میں ہوں تو ان کی طرف سے ادا کریں۔ اگر ہم نے رمضان میں عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادا کرنے کا اہتمام کر لیا، اس طرح سے اگر ہم نے اس کو غربا تک، مساکین تک پہنچا دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور یقیناً ان لوگوں کو ہم اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں گے کہ جو لوگ اپنے بلبوتے پر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے کہ اسلام ایسے تمام موقعوں پر کہ جہاں غربا خوشی میں شریک نہ ہو سکتے ہوں، ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کو شریک کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مقامات پر لوگوں کو منع بھی کیا ہے اس طرح کے عمل سے کہ جس سے ایسے لوگ جو محتاج ہوں وہ خوشیوں میں شریک نہ ہو سکتے ہوں۔ چنانچہ عقیقے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، ان خوشیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو شریک کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمان کمیونٹی کے اندر، مسلم سماج کے اندر اتحاد باقی رہے، محبت باقی رہے، الفت باقی رہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ سماج میں تفریق پیدا ہوگی، اونچ نیچ کا رواج پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد کمزور پڑے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ہمیں وہ سارے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کے نتیجے میں مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو، مسلمانوں میں محبت پیدا ہو، مسلمانوں میں الفت پیدا ہو، اور مسلمان ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آئے۔ اگر یہ دل ہمارا اور آپ کا اپنے غریب بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے اور اس کے لیے تڑپتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں موجزن ہوتا ہے، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا دل بھی زندہ ہے، ہماری روح بھی زندہ ہے، ہمارا ایمان بھی زندہ ہے، اور ہمارا اسلام بھی زندہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں تو ایک زندہ انسان ہیں اور ہمارے جسم کے اندر ایک روح دوڑ رہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ مردہ ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اسلام نے انسانیت کی خدمت کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے حفظ اور امان میں آ جاتا ہے جب تک اس کپڑے کا کوئی ٹکڑا اس شخص کے جسم پر رہتا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھیتی کرتا ہے یا کوئی شخص پودا لگاتا ہے اور اس پر پھل آتا ہے، اس پھل سے یا اس کی کھیتی سے کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی چرند و پرند کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ثواب کا کام ہے اور وہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو انسانیت کی خدمت یقیناً یہ عبادت ہے، اور یہ اس لیے
کہ اسلام کی نظر میں انسانیت کی خدمت ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی خدمت اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا بھی محمود ہے، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جس پر اگر انسان عمل کر لے اور اہتمام کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کر دے تو اپنے غریب مسلم بھائیوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے اسلام ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں میں، اور وہ مزاج ہے خدمت خلق کا، وہ مزاج ہے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں بھی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، امداد کی ضرورت ہوتی ہے، غریبوں کے کام آنے کا موقع ہوتا ہے، تو وہاں غیر مسلم حضرات آگے نظر آتے ہیں اور مسلمان پیچھے نظر آتے ہیں۔ مسلمان نہ کرنے کے لیے ہزار بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن غیر مسلم جو سچا مذہب جن کے پاس نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے مقامات میں آگے رہتے ہیں، اس طرح کے میدان عمل میں وہ کود پڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پانی پلانے کی نوبت آتی ہے گرما میں تو وہ آگے رہتے ہیں۔ فسادات کے موقع پر، آفات سماوی کے موقع پر وہ لوگوں کی تعاون کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہ جس میں انفاق کی ترغیب دی گئی ہے، انفاق پر لوگوں کو ابھارا گیا ہے، وہ اس میدان میں پیچھے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ نے یہ دیکھا کہ صحابہ نے بکری ذبح کی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، خود فرماتی ہے کہ ذبحوا شاتن، کہ ان کے پاس ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کے حصے کو للہ تقسیم کر دیا گیا۔ ایک شانہ اس کا رہ گیا، ایک دست رہ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عائشہ کچھ رہ گیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک دست رہ گیا ہے، باقی سب تقسیم ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دست کے علاوہ سب رہ گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، اور دست محفوظ نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی جو تم نے اللہ کے راستے میں اللہ کے غریب بندوں کو دے دیا، ان کی مدد کی، ان کے لیے خرچ کر دیا، حقیقت میں یہی محفوظ ہو گیا ہے اور یہی ذخیرہ بن گیا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں یہی کام آنے والا ہے۔ اور جو کچھ ابھی تمہیں بچا ہوا نظر آتا ہے، جسے ہم کھا جائیں گے، ہم اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں گے، وہ اللہ کے ہاں خزانے میں محفوظ نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے استعمال میں لوگ لے لیتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ دے دیا جائے، غربا پر جو کچھ خرچ کر دیا جائے، محتاجوں کی ضرورت میں جو کچھ صرف کر دیا جائے، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ ایسے مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا ہر موقع پر خیال رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، انفاق کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے غریب بھائیوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔